مکمل ہو چکی ہے، جزیات بیان ہو چکی ہیں، اصول بیان ہو چکے، قوانین بیان ہو چکے، احکام بیان ہو چکے۔ اب پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی سے صرف 4 مہینے باقی ہیں اور ختمی مرتبہ یکم ذیقات کی پہلی شب میں اپنی ایک زوجہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں کہ اثناء نماز میں، نماز کے دوران جبرائیل امین نازل ہوئے، ختمی مرتبہ کو سلام کیا اور اس کے بعد عرض کیا کہ میں اللہ کا اہم ترین پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ختمی مرتبہ نے فرمایا بتاؤ کیا پیغام ہے، کیا بات ہے؟ جبرائیل 2 مرتبہ حالت نماز میں پیغمبر پر نازل ہوئے۔ ایک مرتبہ اس موقع سے پہلے جب سورہ مبارکہ عادیات العادیات لے کر نازل ہوئے تھے کہ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، ان کے قدموں سے نکلنے والی چنگاریاں۔ یہ عجیب و غریب سورہ جب ختمی مرتبہ نے حالت نماز میں، ابھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور سورہ فاتحہ کے دوران سورہ العادیات نازل ہوا۔ ختمی مرتبہ نے جیسے ہی نازل ہوا نماز میں یہ سورہ پڑھ دیا، اور جب نماز میں یہ سورہ پڑھا تو صحابہ کرام حیران، پریشان، سرگردان۔ جیسی ہی ختمی مرتبہ نے نماز مکمل کی، صحابہ نے استفسار کیا یا رسول اللہ یہ کیسا سورہ ہے، ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ ابھی حالت نماز میں مجھ پر نازل ہوا، اور جب ختمی مرتبہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو علی ابن ابی طالب علیہ آلاف طیب و ثنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ سے پلٹ کر آ رہے تھے، یعنی ان کی اور ان کے گھوڑوں کی اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ سورہ حالت نماز میں نازل ہوا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ حالت نماز میں جو پیغام آیا یہی پیغام ہے، یکم ذیقات کی پہلی شب۔ ایک مرتبہ جب کہا، ختمی مرتبہ نے فرمایا بتاؤ جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا حکم خدا یہ کہ یہ پیغام آپ کو خلوت میں دیا جائے، تنہائی میں دیا جائے۔ پیغمبر گرامی اسلام گھر کے حجرے سے گھر کے صحن میں تشریف لائے جہاں پہ خلوت تھی، تنہائی تھی، تو جبرائیل امین نے پہلی مرتبہ یہ آیت ختمی مرتبہ کو منتقل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ وہ خدا سبحان جو کبھی اپنے نبی کو طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی نام لے کے پکارتا ہے۔ 4 مرتبہ اس میں محمد قرآن مجید میں ذکر ہوا، 1 مرتبہ اس میں احمد قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ لیکن جہاں پر حق تعالی نے نہ لقب سے یاد کیا، نہ نام سے یاد کیا، بلکہ منصب سے خطاب کیا۔ نبی بھی کہہ سکتا ہے، نبی کا بھی منصب ہے، لیکن نہ، نبوت میں اور رسالت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی پر بھی وحی آتی ہے، رسول پر بھی وحی آتی ہے، لیکن نبی پر آگے اس وحی کو ابلاغ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن رسول پر اس وحی کی تبلیغ بھی واجب ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا النبی، فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے۔ یہ کب نازل کیا گیا؟ یہ شب معراج، سورہ مبارکہ نجم کی 10ویں آیت میں جو پروردگار نے فرمایا وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ حق تعالیٰ نے یہ ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، جب شب معراج حبیب اپنے محبوب کے قریب تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 2 کمانے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، تو سورہ مبارکہ نجم کی 10ویں آیت ہے کہ خدا نے فرمایا، یہ خدا نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جو اپنے وحی، اپنے نبی پر جو وحی اپنے عبد پر وحی نازل فرمانی تھی وہ فرما دی۔ تو جو اعلان شب ہجرت حق تعالی نے جو پیغام دیا تھا، اب اس کے ابلاغ کا موقع تھا، اس لیے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور سنیں اگر آپ نے یہ ایک کام انجام نہ دیا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا، یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام انجام نہ دیا۔ یعنی 23 سالوں میں جو آپ نے پتھر کھائے، لہو لوہان ہوئے، جنگیں لڑیں، ہجرت کی، قربانیاں دیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبعری نے عاص بن وائل، ابو جہل، ابو لہب کے اکسانے پر حالت نماز میں
آپ کے چہرے پر خون مل دیا، آپ کے سر کے اوپر اوجری پھینک دی، اس کے باوجود اتنی اہانت برداشت کی گئی، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو آپ کے پیچھے دوڑایا گیا، پتھر مارے گئے، توہین کی گئی، گستاخیاں کی گئیں، سب کے باوجود آج اتنی زحمت کرنے کے باوجود دین کی تمام تر جزیات کو ایک ایک کر کے بیان کیا، لیکن آج پروردگار نے تہدید آمیز لہجہ اختیار کیا کہ بلغ، پہنچا دیجئے، اور سنیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ ایک کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا۔ دین کے لاکھوں مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کی تبلیغ کو پروردگار نے دوسرے مسئلے کی تبلیغ پر موقوف قرار نہیں دیا، اور یہاں پر کل دین کی تبلیغ کو حق تعالی نے اس ایک حکم کی تبلیغ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا کہ آپ یہ حکم پہنچائیں، اور اگر آپ نے یہ ایک حکم نہ پہنچایا تو گویا آپ نبی ہی نہیں ہیں۔ تو کیا خیال ہے امت کا کہ اگر امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت، جن کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں یہ قرآن مجید بیان فرما رہے، 1,24,000 نبیوں کو نبوت ملی، آج اس نبی کی اپنی رسالت محضر خطر میں ہے کہ اگر وہ اعلان نہ کریں تو گویا نبی نہیں، تو نبی اگر اس ایک اعلان کو نہ پہنچائیں، باقی سارا کچھ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے، تو امت اسی ایک بات کو چھوڑ کر باقی ساری باتوں پر عمل کرتی رہے، اس امت کا کیا بنے گا؟ وہ امت کس طرح سے سعادت مند ہو سکتی ہے؟ وہ امت کس طرح سے نجات یافتہ ہو سکتی ہے؟ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، لیکن یہ اعلان اتنا مشکل ہے کہ خدا نے ضمانت جاری فرمائی کہ آپ یہ اعلان کریں، لیکن ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اگر شر اٹھا تو اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سب سے مشکل ترین مرحلہ حق تعالیٰ کی وحدانیت تھی، جب اللہ کی توحید کے اعلان کی نوبت آئی، توجہ فرمائیے، جب حق تعالیٰ کی توحید کے اعلان کی نوبت آئی، جب لات و منات و حبل و عزا کی مخالفت کی گئی، یہ مشکل ترین مرحلہ تھا، تب خدا نے ایسی ضمانت جاری نہیں فرمائی کہ آپ میری توحید کا اعلان کریں، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے۔ جب ختمی مرتبت کی نبوت اور رسالت کی باری آئی تو اللہ نے ایسی کوئی ضمانت جاری نہیں فرمائی کہ آپ اپنی رسالت کا اعلان کریں، آپ میری وحدانیت کا اعلان کریں، میری توحید کا اعلان کریں، آپ ان بتوں کی مخالفت کریں، ان شرک کی نفی کریں، میری وحدانیت کا اعلان کریں، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے۔ لیکن جیسی علی اور علی کے بیٹوں کی قیادت و سیادت و امامت اور رہبری اور ولایت کے اعلان کی باری آئی، خدا نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ یہ اعلان کریں، اور اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے۔ میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں یہ استفسار کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، پروردگار اپنی توحید کی دفعہ یہ ضمانت جاری نہیں فرمائی، اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی دفعہ یہ ضمانت جاری نہیں فرمائی، لیکن علی کی ولایت اور علی کے بیٹوں کی ولایت و امامت کی نوبت آئی تو آپ نے ضمانت جاری فرما دی، کیوں اپنی توحید کی دفعہ ضمانت جاری نہیں کی؟ کیوں نبی کی نبوت کی دفعہ ضمانت جاری نہیں فرمائی؟ تو خدا کا یہ جواب ہوگا کہ جب توحید اور نبوت کی دفعہ شر اٹھا تھا تو بچانے والے علی تھے، اب جب علی کی ولایت کی دفعہ شر اٹھے گا تو بچانے والے ہم ہوں گے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہودیوں سے خطرہ نہیں ہے، مشرکین سے خطرہ نہیں ہے، کفار سے خطرہ نہیں ہے، 3 سٹار مسلمان، جو مسلمان بھی ہیں، جو حاجی بھی ہیں، جو صحابی بھی ہیں، ان سے خطرہ ہے، اور پروردگار ضمانت جاری کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایسی بات کی پروردگار نے اسی آیت میں فرمایا آپ یہ اعلان کریں، لیکن سنیں، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کر لینے سے انسان موحد بن جاتا ہے، توحید پرست بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ نہ، لا الہ الا اللہ توحید کا نقطہ آغاز ہے، توحید کا کمال اور توحید کا درجہ کمال حق تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت پر ایمان لے کے آنا ہے، ان 14 کے آگے تسلیم ہو جانا ہے، ان 14 کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے تو پروردگار قرآن مجید میں آیت غدیر میں سے کافر کہہ کے خطاب کر رہا ہے۔ اور صرف یہاں نہیں، 70واں سورہ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ معارج،
اور سورہ مبارک معارج جو 44 آیتوں پر مشتمل ہے، پروردگار نے انہی لفظوں کے ساتھ اس سورہ کا آغاز کیا کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سائل نے آ کر عذاب سے متعلق سوال کیا، استفسار کیا، کہا کہ اگر علی اور اس کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے ہے تو پھر مجھ پر عذاب آ جائے، تو خدا نے دوسری آیت میں فرمایا کہ للکافرین لیس لہ دافع، کہ پھر کافروں کے لیے پروردگار کی طرف سے کوئی آسانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ یہ کون ہے، کس سے متعلق قرآن فرما رہا ہے؟ سورہ مبارک معارج، من اللہ ذی المعارج، یہ حارث بن نعمان فہری ہے جو آ کر ختمی مرتبہ سے یہ کہتا ہے۔ صاحب تفسیر الکشف والبیان جناب ثعلبی، جن کی وفات 427 ہجری میں ہوئی، امام اہل سنت عظیم الشان مفسر، انہوں نے یہ واقعہ تحریر کیا۔ باقی مفسرین نے، باقی مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس واقعے کو تحریر کیا کہ حارث بن نعمان فہری اعلان غدیر کے بعد ختمی مرتبت کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حاصل امر من اللہ او من کا، اے مصطفیٰ رسول اللہ، کیا یہ اعلان جو آپ نے غدیر میں کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا اے حارث بن نعمان، کیا تو میرے متعلق یہ گمان رکھتا ہے کہ میں دین میں اپنی مرضی شامل کروں گا اور اپنی مرضی سے احکام بیان کروں گا؟ کہا کہ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے تو ابھی خدا سے کہیں کہ مجھ پر عذاب آئے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ کیوں کہہ رہے حارث بن نعمان فہری؟ کوئی ابھی مسلمان ہوا نہ، پرانا مسلمان ہے، قدیمی مسلمان ہے، لیکن پھر کیوں کہہ رہے کہ اگر اللہ کی طرف سے یا نہ؟ اس لیے کہ جانتا ہے اس سے پہلے عاص بن وائل نے، ابو لہب اور ابو جہل تینوں نے مل کر ختمی مرتبہ سے مکہ میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ واقعاً اللہ کے نبی ہیں اور خدا وحدہ لا شریک ہے تو خدا سے کہیں کہ ہم پر عذاب آ جائے، لیکن عذاب آنے کے بجائے قرآن مجید کی آیت نازل ہو کہ اے میرے مصطفیٰ، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو حارث بن نعمان فہری نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آج بھی تو ختمی مرتبہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور جب آقا موجود ہے تو آج بھی ان کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، اور جب عذاب نہیں آئے گا تو مجھے یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ علی اور اس کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے، اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، ابھی اس کے ہاتھ زمین پر نہیں آئے تھے، گھوڑے کی طرف بڑھ رہا تھا، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے پتھر آیا، وہی گرا اور یہ مر گیا۔ اور ختمی مرتبت نے فرمایا اے علی یاد رکھیے گا، لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی آپ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ اسی لیے مرحوم افسر عباس زیدی نے یہ قطعہ کہا کہ نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی نظر بہرمند ہوتی ہے، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، کہ یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ اسی لیے امام ششم نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو بصیر سے فرمایا کہ من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ، اے ابو بصیر اگر کوئی شخص اپنے دل میں ہم 14 کی محبت محسوس کرے تو اسے اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور صحابی نے پوچھا فرزند رسول اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا اس کی قبر پر چلا جائے، قبر پر جا کر فاتحہ پڑھے اور کہے اے ماں میں تمہارا ممنون احسان ہوں کہ تم نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ یہ شرف ہے اگر کوئی اپنے سینے میں نور ولایت اہل بیت اور نور ولایت علی محسوس کرتا ہے تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ختمی مرتبت نے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور دیگر صحابہ سے یہ روایت مروی ہے کہ فتح خیبر کے بعد ختمی مرتبت بکثرت اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسے چوراہے پر لے کے چلے جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی ابن ابی طالب قریب آیا کرے تو اپنے بچوں سے علی کی طرف سوال کر کے پوچھو اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ اس بات میں سر ہلائے کہ ہاں ہے تو گھر جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ نفی میں سر ہلائے کہ مجھے اس جوان سے محبت نہیں تو پھر گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری نسل سالم رہ سکے، تمہاری نسل پاک رہ سکے۔ سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ تو
تو حارث بن نعمان فہری نے کہا کہ اگر اب واقعاً علی کی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے ہے تو ابھی مجھ پر عذاب آ جائے. تو آسمان سے پتھر گرا. سوال پتھر کیوں گرا؟ آسمان سے آگ کا شعلہ بھی آ سکتا تھا, لوہے کا ٹکڑا بھی آ سکتا تھا, کسی اور طرح سے بھی اس کی موت ہو سکتی تھی, کچھ اور انداز سے بھی مر سکتا تھا, لیکن پتھر کیوں آیا؟ تو پروردگار کے ہاں سنخیت پائی جاتی ہے, اس لیے کہ علی کے دنیا میں آنے سے پہلے جب ابرہا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا تھا, منہدم کرنے کے لیے آیا تھا, گرانے کے لیے آیا تھا, قبضے کے لیے آیا تھا, تو اس لمحے ابرہا اور اس کے لشکر کو نابود کرنے کے لیے پروردگار نے کنکریوں کا استعمال کیا تھا, پتھر کا استعمال کیا گیا تھا. تو اللہ کے یہاں سنخیت پائی جاتی ہے کہ کعبے کے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے بھی پتھر استعمال کیا جائے گا, اور مولود کعبہ کے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے بھی پتھر کا استعمال کیا جائے گا. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. تو خدا سبحان اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے کبھی یہ انداز اختیار نہیں کیا, اپنی توحید کے دشمنوں کو مارنے کے لیے کبھی پتھر اختیار نہیں کیا, کبھی ان پر پتھر نہیں برسایا جو تیری توحید کے منکر تھے, جو تمہارے دشمن تھے, جو رسول اسلام کے دشمن تھے, ختمی مرتبت کی نبوت اور رسالت کے دشمن تھے. نہ توحید کے دشمنوں کے لیے کبھی ایسا عذاب نازل کیا, نہ نبوت اور رسالت کے دشمنوں کے لیے کبھی ایسا عذاب نازل کیا. لیکن علی کی ولایت کے دشمنوں کے لیے کیوں عذاب نازل کیا جا رہا ہے, کیوں پتھر برسایا جا رہا ہے؟ تو خدا کا یہ جواب ہوگا اس لیے کہ جو میرے منکر تھے اور جو میرے دشمن تھے اور جو میرے نبی کی نبوت کے دشمن تھے اور ان کے منکر تھے, ان کو علی ابن ابی طالب نے ان سے ان کا انتقام لیا, اور اب علی کے دشمنوں سے میں خود خدا ان کا انتقام لوں گا. وہاں یہ حارث بن نعمان فہری ہے جس سے متعلق سیدہ نے بھی کچھ کلمات کے اگر وقت بچا تو عرض کروں گا. تو فرمایا کہ آپ یہ اعلان کریں اور نہ ڈریں, واللہ یعصمک من الناس اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. جیسے یہ آیت نازل ہوئی ختمی مرتبت نے آرام کرنا چھوڑ دیا, بہت کم سوتے ہیں, بہت کم آرام کرتے ہیں, نماز پنجگانہ کے لیے مسجد نبوی تشریف لے کے جاتے ہیں, باقی کا سارا وقت ختمی مرتبت مختلف گھروں میں کبھی خود جاتے ہیں, کبھی اپنے معتمد افراد کو بھیج کر یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ سنو میری زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے, میں پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں, اور تم پر واجب ہے کہ تم اس سفر میں میرے سہیم اور شریک بن جاؤ, اور اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ اس سفر میں شامل نہ ہوا تو وہ دشمن خدا اور دشمن رسول قرار پائے گا, اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. ایک دروازے پر جا کر دق الباب کہتے ہیں, یہ پیغام دیتے ہیں, صحابی خوش ہے, زندگی میں پہلی مرتبہ آقا میرے گھر تشریف لائے, چاہتا ہے کہ پانی پیش کرے, خرمے پیش کرے, مہمان نوازی کرے, لیکن ختمی مرتبت بس یہ پیغام دینے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں دوسرے گھر کی طرف, خود بھی جا رہے ہیں, اپنے قریبی معتمد صحابہ کرام کو بھی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 دن ختمی مرتبت مسلسل یہ پیغام دیتے رہے, اور 25 دنوں میں مدینے کا ایک گھر بھی نہیں چھوڑا گیا جس میں یہ پیغام نہ دیا گیا ہو, جس کے نتیجے میں 25 قد بروز ہفتہ جب ختمی مرتبت نے مدینہ چھوڑا تو کم از کم 80,000 افراد پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ اس سفر میں شامل تھے, جن میں بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, مرد بھی تھے, خواتین بھی تھیں, یہاں تک کہ 9 ازواج مطہرات, 2 کا انتقال ہو چکا تھا, 9 زندہ تھیں, 9 کی 9 بیویاں ختمی مرتبت کی سفر میں پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ شامل ہیں. اسی طرح سے امام حسن, امام حسین, زینب کبریٰ, زینب صغریٰ, صدیقہ کبریٰ, سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا, ام ایمن, باقی تمام معزز خواتین, بزرگان, یہ سب کے سب افراد 80,000 کی تعداد میں ہفتے کے دن 25 قد کو مدینہ سے چلے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ختمی مرتبت نے 10 دن لگ گئے, 5 دن کا سفر تھا لیکن مسلسل 10 دن سفر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں جتنی بھی آبادیاں ہیں, منزل متعشہ ہے, منزل سیرف ہے, منزل منصرف ہے, منزل قجد ہے, منزل مر الزہران ہے, منزل اسایا ہے, منزل ابوا ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی عرق الزبی, تمام منازل پر رک کر ختمی مرتبت ایک ایک قریے میں, ایک ایک بستی میں جا کر اسی طرح سے خود اور اپنے اصحاب کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہیں کہ 23,000 افراد کو ختمی مرتبت نے راستے کی آبادیوں سے اپنے ہمراہ شامل کیا, یہاں تک کہ راستے میں مقام ابوا میں جب پڑاؤ ڈالا, اس سے پہلے ختمی مرتبت جب بھی ابوا تشریف لاتے تھے تو پورا دن اپنی ماں کے مزار پر بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پر یہ دعا کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. لیکن آج جب تشریف لائے تو چند لمحوں کے لیے رکے, دعائے خیر فرمائی اور آگے بڑھ گئے, بستی کے اندر چلے گئے. 23,000 افراد کو راستوں سے لیا. تیسری جانب علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینہ میں موجود نہیں تھے, آپ کو پہلے سے ختمی مرتبت نے یمن روانہ
روانہ کیا تھا مال خدا، مال امام، خمس اور زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے، اور ادھر علی ابن ابی طالب کے لیے تیز رفتار قاصد کو روانہ کیا گھوڑا دے کر، اور یہ پیغام دیا کہ علی جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ مکہ کی طرف آئیں، حج کی نیت باندھ لیں، میں نے آپ کا احرام اٹھا لیا ہے، اور اکیلے نہیں آنا، جتنے افراد کو اپنے ہمراہ لے کر آ سکتے ہیں لے کر آئیے۔ یوں 12 سے 13 ہزار افراد کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن سے اپنے ہمراہ لے کے آتے ہیں، اور 5 ذی الحج کو مکہ داخل ہونے سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ختمی مرتبت سے ملاقات ہوتی ہے اس مقام پر، مسجد شجرہ کے مقام پر، یہاں تک کہ مولا متقیان نے مسجد شجرہ پہلے گزر گئی اس مقام پر، یہاں پر 5 ذی الحج کو بروز منگل جب ملاقات ہوئی تو ختمی مرتبت نے پوچھا کہ علی آپ کس نیت سے حج کریں گے؟ تو کہا جیسے ہی آپ کا پیغام پہنچا تھا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جو تیرے نبی کی نیت ہے وہی تیرے علی کی نیت ہے، میں نے اپنی نیت کو آپ کی نیت کے تابع کر دیا تھا، اور اب جلدی جلدی آپ کو ملنے کے لیے آ گیا، اور کاروان ابھی پیچھے ہے۔ حضرت نے فرمایا جائیں کاروان کو لے کے آ جائیے۔ اس طرح سے 5 ذی الحج بروز منگل یہ عظیم الشان کاروان کے حد نگاہ تک ساری سر نظر آ رہے تھے، یہ مکہ میں داخل ہوا، اور ختمی مرتبت نے 10 دن کا قصد کیا، 10 دن اقامت کا، بیتوتے کا، کہ کاروان 10 دن مکہ میں قیام کرے گا، یہاں تک کہ آخری دن 10ویں دن 15 ذی الحج کی شام میں ختمی مرتبت نے حضرت بلال حبشی کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ کل صبح ہم اس مقام سے خاص جگہ کے لیے روانہ ہوں گے، اور جتنے افراد اس وقت مکہ میں موجود ہیں سب پر واجب ہے کہ سفر میں ہمارے سہیم اور شریک بن جائیں، اور اگر کوئی فرد کسی وجہ سے اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو وہ دشمن خدا اور رسول قرار پائے گا، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 5000 مسلمان جن کا تعلق مکہ سے تھا یہ بھی مجبوراً ختمی مرتبت کے ساتھ چل پڑے، اور اس طرح سے کم از کم 1,20,000 نفوس ختمی مرتبت کے ساتھ اس کاروان میں چلے، جنہیں مسعودی نے لکھا ہے، یعقوبی نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، اس الغابہ، باقی تمام تر مورخین سیرت نگاروں نے، محدثین نے تحریر کیا کہ یہ 1,20,000 افراد چلے 16 ذی الحج کی صبح میں، اور 18 ذی الحج کی صبح جبکہ سورج طلوع کر چکا تھا، یہ عظیم الشان کاروان 18 ذی الحج بروز پیر مقام خم میں پہنچا۔ اس جگہ کا نام خم ہے، جو غدیر ہے، اس خم کے اندر ایک تالاب کی جگہ، ایک بڑی جگہ، اس کو مقام غدیر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کوئی کاروان نہ رکا، نہ کبھی کسی کافر نے پڑاؤ ڈالا۔ تمام صحابہ حیران پریشان سرگردان ہے کہ آخر کیا بات ہے، ختمی مرتبت مقام مزدلفہ میں کہہ سکتے تھے، مشعر الحرام میں کہہ سکتے تھے، اگر ختمی مرتبت کوئی خطاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، میدان عرفات میں کہہ دیں، خانہ کعبہ میں کہہ دیں، حج کے موقع پر کہہ دیں، خطبہ حج کے موقع پر کہہ دیں، کیوں نہیں کہہ رہے جبکہ سب کے سب اکٹھے ہیں؟ حتیٰ وہ 5000 مسلمان جن کا تعلق مکہ سے ختمی مرتبت انہیں بھی اپنے ہمراہ لے کے آ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ جب سب اکٹھے ہیں تب اعلان کر دیں، لیکن یہ مشیت پروردگار ہے کہ اس مقام پر اعلان نہ کیا جائے۔ اگر خطبہ حج کے موقع پر مشعر الحرام میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، خانہ کعبہ میں، حج کے ایام میں، حج کے خطبے میں یہ اعلان کر دیا جاتا تو آج مورخ یہ تحریر کرتا، اور افراد یہ سمجھتے کہ شاید یہ ضمنی طور پر اعلان کیا جا رہا ہے، اصل عبادت حج ہے اور رکن دین کی تکمیل پر دین مکمل ہو رہا ہے، اور یہ ضمناً ختمی مرتبت نے حج کے خطبے میں جہاں پہ اور باتیں کی وہاں پر ضمناً علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بھی بات کر دی، ان کی دوستی کی بھی بات کر دی، ان کی محبت کی بھی بات کر دی۔ یہ غدیر کی انفرادیت ہے، یہ غدیر کی خصوصیت ہے، یہ غدیر کی امتیازات ہیں۔ اور پھر ختمی مرتبت نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر آج سے پہلے تاریخ عرب میں کبھی کسی قافلے نے نہ پڑاؤ ڈالا تھا، نہ کبھی کوئی کاروان رکا تھا، اس لیے نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی کا انتظام ہے۔ یہ جو غدیر نامی بہت بڑا تالاب تھا، یہ صحرا میں جب بہت زیادہ بارش ہوتی تھی تو کچھ دن کے لیے یہاں پر پانی جمع ہو جاتا تھا، پھر خشک ہو جاتا تھا، کوئی سامان نہیں تھا، لیکن ختمی مرتبت نے مشیت پروردگار کے تحت اس جگہ کا انتخاب کیا، اور جیسے یہ کاروان یہاں پر پہنچا ختمی مرتبت نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی افراد تیز رفتاری کے سبب سے آگے نکل چکے ہیں تو جائیں اور ان کو واپس بلا کے لایا جائے، اور جو پیچھے رکے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اور ختمی مرتبت کے حکم سے حی علی خیر العمل کی صدائیں چاروں طرف فضا میں گونجنے لگیں، اور افراد سمٹ کر اس نقطے پر اکٹھے ہونے لگے، اور یہاں پر خم کے مقام پر ختمی مرتبت نے غدیر نامی اس تالاب کو جمع
جمع کیا، جس طرح سے آپ کے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، باقی شہروں میں کھیلنے کے لیے، کرکٹ کے لیے، ہاکی کے لیے، فٹ بال کے لیے اسٹیڈیم ہوتے ہیں، بالکل آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں اس کا محل وقوع اسی طرح سے یہ اسٹیڈیم، اور آج بھی اگر آپ آواز بلند کریں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی آواز دیر تک اور دور تک سفر کرے گی۔ ختمی مرتبت نے مشیت پروردگار، ظاہر ہے کہ ایسے وسائل نہیں تھے، ایسے ذرائع نہیں تھے، ہر فرد تک آواز پہنچانا تھی، اور 10 20 40 50 60 70 افراد نہیں ہے، 1,20,000 افراد کم از کم، ان افراد تک پیغام پہنچانے کے لیے ختمی مرتبت نے حکم خدا سے اس مقام کا انتخاب کیا۔ اور جب سب جم کر بیٹھ گئے تو ختمی مرتبت نے فرمایا، جو افراد نسبتاً قریب تھے، زیادہ متجسس تھے، فرمایا جاؤ جلدی کرو۔ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب بیٹھ گئے، اور آپ وہ اعلان فرما دیجئے جس اعلان پر اللہ نے آپ کی رسالت کو موقوف قرار دیا اور مشروط قرار دیا، تو جیسے ہی صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، آقا نے فرمایا کہ اگر اعلان سننا چاہتے ہو تو جلدی کرو، ممبر کا انتظام کرو تاکہ میں وہ اعلان کر سکوں اور سب کو بتا سکوں۔ شمع رسالت کے پروانے ایک مرتبہ یہ بات سننے کے بعد پریشان ہوئے اور پھر صحرا میں پھیل گئے، اور کافی دیر تتبع تفوس اور ٹھان پھٹک کے بعد جب لوٹ کر واپس آئے تو سب نے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ صحرا ہے، ریگستان ہے، حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، نہ لکڑی ہے، نہ بڑھی ہے، نہ سامان ہے، تو ہم یہاں پر ممبر کہاں سے بنائیں؟ ختمی مرتبت نے فرمایا مجھے ممبر چاہیے، اس لیے کہ جب تک ممبر نہیں بنے گا میں اپنی اس اہم ترین پیغام کو نہیں پہنچا سکتا جس میں حق تعالیٰ نے میری رسالت کو اس پیغام کی تبلیغ کے لیے موقوف قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور، انہوں نے اپنی کتاب الاتقان میں تحریر کیا ہے کہ قرآن مجید نزول تدریجی کے اعتبار سے صرف ایک مرتبہ نازل ہوا، قرآن مجید کی اکثر آیتیں صرف ایک مرتبہ نازل ہوئیں، قرآن مجید کی چند آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئیں، ان میں سے ایک سورہ مبارکہ فاتحہ ہے جو ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوا، دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت ہے جو 3 مرتبہ نازل ہوئی، یہی آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو پروردگار کو بھی تاخیر گوارا نہیں ہے۔ روز غدیر آیت جب تیسری مرتبہ نازل ہوئی، پیغمبر فرما رہے کہ جلدی کریں، ممبر بنائیں تاکہ میں سرخرو ہو سکوں اور وہ اہم ترین پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ جب ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جاؤ ممبر کا انتظام کرو، صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے بادل ناخواستہ دوبارہ صحراؤں میں پھیل گئے، اور کافی دیر تتبع و تفوس کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد جب مایوس واپس آئے تو سب نے اپنی بے بذاتی کا اظہار کیا، اپنی کم مائگی کا اظہار کیا، اپنی ناتوانی اور اپنے ضعف اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا رسول اللہ یہ صحرا ہے، یہ ریگستان ہے جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی ہے، ہم یہاں پر ممبر کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا اس مقام پر خطاب کا ارادہ تھا پہلے سے تو آپ ہمیں مدینہ میں بتاتے تو ہم آپ کا ممبر اونٹوں پر بار کر کے یہاں پر لے کے آ جاتے، یا کم سے کم مکہ کے 10 دن کے قیام میں ہمیں آپ متوجہ کرتے، ہم آپ کے لیے نیا ممبر بنا کے لے آتے۔ اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس ویرانے میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں، نہ سامان ہے، نہ لکڑی ہے، ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ ختمی مرتبت نے فرمایا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ سب نے اپنے عجز و ناتوانی کا اعتراف کیا، ہاں یا رسول اللہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے۔ فرمایا اچھا اگر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو یہ جو تمہارے پالان ہیں، یہ جو تمہارے شتر ہیں، یہ جو تمہارے اونٹ ہیں، ان اونٹوں کے پالان اتارو، انہیں اوپر نیچے رکھو، ممبر تیار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے بھی اپنی تاریخ میں یہ تحریر کیا کہ ختمی مرتبت نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا اور ممبر تیار ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ ختمی مرتبت نے اس غدیر کے ممبر سے کیا خطبہ ارشاد فرمایا جس سے دین مکمل ہوا، جس سے نعمت تمام ہوئی، جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے کافر مایوس ہوا، جس کے بعد اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ دین قرار پایا۔ میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ مجسم رحمت ہیں، آپ حق تعالیٰ کے جمال کا مظہر تام ہیں۔ یہ صحابہ اتنی مشکل سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے اب تک چلچلاتی دھوپ میں، اگر آپ کو اندازہ تھا کہ افراد ممبر نہیں بنا پائیں گے اور آپ نہیں بنانا ہے تو جیسے ہی آپ میدان غدیر میں پہنچے تھے اسی وقت سے ممبر تیار کر لیتے، پالانوں کا ممبر، اور خطبہ دے کے سب کو اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیتے۔ یا رسول اللہ آپ تو خود صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو،
दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा ना करो। तो इतनी देर तक शम्म रिसालत के परवानों को क्यों परेशान रखा? इस साल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुसलसल ये खबरें आती रही कि कितने 100 हाजी गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए, जबकि एसी चल रहे थे, जबकि पंखे चल रहे थे, जबकि तमाम सहूलियात थी। लेकिन उस सहरा में जब तपती रेत के ऊपर बैठे हुए थे सहाबा किराम, तबरी ने तहरीर किया, बाकी मुर्रिखीन ने लिखा है कि सहाबा किराम तमाज़त आफ्ताब और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए कभी अपनी अबा उठाकर अपने सरों पे रखते हैं ताकि तेज धूप के असरात से खुद को बचाएं, और फिर जब गर्म रेत सताती है तो उसी अबा को उठाकर नीचे बिछा लेते हैं। फिर दोबारा जब गर्मी की शिद्दत से घबराते हैं तो सर पे रखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी तरह से एक एक लम्हा सहरा में गुजारना मुश्किल है। तो मैं दस्ते अदब जोड़कर रूह रसूल से ये सवाल करता हूं, या रसूल अल्लाह, आप मुजस्सम रहमत खुदा हैं। अगर आपको अंदाजा था कि अफराद मेंबर नहीं बना पाएंगे और आप ही ने बनाना है, तो जैसे ही पहुंचे थे मैदान खुम्मे खदीर में, उसी लम्हे आप पालानों के मिंबर तैयार करके खुतबा दे के सुरखरू हो जाते, जबकि आयत तीसरी मरतबा नाजिल हो चुकी है। तो इतनी देर शम्म रिसालत के परवानों को परेशान क्यों रखा? तो रसूल इस्लाम हकीम उम्मत इस्लामी, अक्ल कुल, मुजस्सम अक्ल और सरापा अक्ल हैं। पैगंबर गिरामी इस्लाम ने अपने अमल से कयामत तक आने वाले इंसानों को यह पैगाम दिया कि जान लो और समझ लो, ये मेरे अजीज, ये मेरे सुहाबा, ये बहुत मोहतरम है, इनका बहुत इकराम है, इनका बहुत एहतराम है, इनकी बहुत खिदमात है। इन्होंने मेरे साथ मिलकर जंगें लड़ी, इन्होंने माल की कुर्बानियां पेश की, ये जख्मी हुए, लहू लुहान हुए, इन्होंने हिजरत की, इन्होंने अपना माल औलाद अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, इनकी बड़ी खिदमात है, इनका बहुत एहतराम है। लेकिन तमाम तर एहतराम, तमाम तर इज्जत व इकराम और तमाम तर खिदमात के बावजूद आज मैदान खुम्मे गदीर में जिस चीज का ऐलान करना है वो क़यादत, सयादत, इमामत और रहबरी है। और क़यादत और सयादत और इमामत और रहबरी के लिए इस्तेदाद, सलाहियत, लियाकत और काबिलियत शर्त है। और ये अफराद अपने तमाम तर एहतराम और इकराम के बावजूद और अपनी सारी खिदमात के बावजूद मेरे बगैर इतनी सलाहियत नहीं रखते कि एक मिंबर बना सकें। तो जो अफराद मेरे बगैर एक मिंबर बनाने की सलाहियत नहीं रखते, वो साहिबे मिंबर का इंतखाब कैसे कर सकते हैं? मिंबर भी मैं बनाऊंगा, साहिबे मिंबर का ऐलान भी मैं करूंगा। और अब खत्मी मरतबत ने वो खुतबा दिया जो अहम तरीन खुतबा है। वक्त की तंगी के बायस अब मैं खुतबा शुरू नहीं कर रहा। और उस खुतबे के बाद फिर आयात नाज़िल हुई इसी सूरह मारके मायदा की कि अल यौमा यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया। फला तख्शौहुम वख्शौन, अब इन काफिरों से न डरना, वख्शौन मुझसे डरना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए अपनी नेमत को तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना, और आज के दिन मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंदीदा दीन करार दे दिया। शर्मिंदा हूँ कि वक्त ख़त्म और ज़ाहिरन ज़ाकिर साहब तशरीफ़ फरमा है और कल शायद टेक्सला मजलिस है, तो जहाँ छोड़ा यहीं से बात आगे बढ़ाऊँगा। और बस सिर्फ एक जुमला अर्ज़ करूँ ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। तो पहले अली की विलायत का ऐलान पैगंबर ने किया, दूसरे अली की विलायत का ऐलान कौन करे? अली ज़ैनुल आबिदीन की विलायत का ऐलान कौन करे? इसलिए कि जिसने ऐलान करना था वो तो 13 ज़रबों से ज़ेरे खंजर शहीद हो गए। तो फिर सैयद सज्जाद की विलायत का ऐलान कौन करे? ये काम अपने ज़माने की, अपने असर की
محمد مصطفیٰ کی نائبہ ثانی زہرا نے انجام دیا، اور دونوں طرح سے، جیسے پیغمبر نے علی کی ولایت دونوں طرح سے بیان کی، 23 سال زبان سے تبلیغ کرتے رہے، اور پھر آ کر میدان خم غدیر میں عمل سے تبلیغ کی۔ علی کو اپنے سامنے لوگ کہتے ہیں کہ بازو بلند کیا، نہ، میں نے بڑی دقت سے تاریخوں میں پڑھا ہے، پیغمبر خود پیچھے ہوئے، علی کو آگے رکھا اور بازوؤں سے اٹھا کے بلند کیا، اس طرح سے کہ پیغمبر کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور پھر فرمایا تھا من کنت مولاؤ فہذا علی مولا۔ لیکن میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں کہ 18 ذی الحج کو واللہ یعصمک من الناس کی ضمانت جاری ہو جانے کے بعد علی کو اٹھا کے بلند کرنا یہ زیادہ مشکل تھا، یا پھر جلتے ہوئے خیموں میں 55 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو اٹھا کے باہر لے کے آنا؟ دونوں طرح سے اعلان کیا۔ ثانی زہرا نے سید سجاد کی ولایت کا اعلان دونوں طرح سے کیا، پہلے زبانی اعلان کیا، پوچھا جب خیموں میں آگ لگی، سید سجاد آپ امام وقت ہیں، بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ کیوں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں؟ علی کی شیر دل بیٹی، جنہیں خود کوفہ کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے خود سید سجاد نے فرمایا تھا اِنَّ عَمَّتِي زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ میری پھوپھی زینب عالم غیر معلمہ ہے، پوری کائنات میں میری پھوپھی زینب کا کوئی استاد نہیں ہے سوائے خدا کے، میری پھوپھی زینب مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل ہے، تو کیا یہ معظمہ بی بی شاگرد خدا بی بی یہ معمولی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ پھر کیوں سید سجاد سے پوچھ رہی ہیں؟ سید سجاد سے پوچھ کر دنیا کو بتا رہی ہیں کہ اب نائب حسین ولی خدا امام وقت علی زین العابدین ہے۔ یہ زبانی اعلان تھا، اور اس کے بعد عملی اعلان کیا۔ کتنا مشکل تھا جلتے ہوئے خیموں سے 55 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لانا۔ یہ ثانی زہرا ہیں، جس کے بعد سید سجاد نے خون رونا شروع کیا۔ بس ایک جملہ عرض کروں، اور پھر 35 سال خون روتے رہے، اور صرف علی ابن حسین سید سجاد نے خون نہیں رویا، یہ سارے خون روتے رہے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے عمل کیا، اور جب عمل کیا مجھے خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی، اور جب زیارت ہوئی میں نے پوچھا آقا یہ آپ کے جملے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا ہلی یہ میرے جملے۔ میں نے پوچھا یہ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے جد حسین کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ فرمایا نہیں ہلی۔ کہا اچھا پھر اس لیے کہ حضرت ابو الفضل عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا؟ فرمایا نہیں ہلی۔ کہا پھر اس لیے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی؟ فرمایا نہیں ہلی۔ میں نے پوچھا علامہ کہتے ہیں کہ پھر خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے جس دن سے دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ کتنا مشکل ہے ثانی زہرا کا یزید جیسے شرابی کے دربار میں ننگے سر جانا۔ اب تفصیلی مصائب سنیں گے، بس ایک جملہ اور اسی پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جب بی بی کا صدیقہ کبریٰ کا سیدہ زہرا کا انتقال ہوا، بی بی کی شہادت ہوئی، غسل و کفن کے بعد مولا متقیان نے باری باری بچوں کو بلایا۔ پہلے امام حسن کو آئیں، آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کرے، پھر امام حسین آئے، تفصیلی روایت ہے، اور سب سے آخر میں ثانی زہرا کو بلایا کہ آئیں، آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ جب فضہ یہ پیغام لے کے پہنچی اس حجرے میں جہاں بی بی کا قیام تھا تو کیا جواب دیا؟ فرمایا اے اماں فضہ پہلے بابا سے کہیں کہ وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ میں جب اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی تو ممکن ہے کہ اس کیفیت میں میرے سر سے ردا ہٹ جائے، تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو بی بی
5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے. اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مرحوم مولانا افتخار صاحب اور جملہ شہداء اسلام اور جتنے بھی مومنین دنیا سے رخصت ہو جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص مولانا مرحوم کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے. ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب کل رات 8:30 بجے قصر عباس مولانا چائی ٹیکسلا وہاں پہ خطاب فرمائیں گے، اور جہاں پہ انہوں نے گفتگو تمام کی ہے یہیں سے آگے وہ انشاءاللہ